الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا لاتخذت أبا بكر صدق الله العظيم۔ میرے لائق عزت تکریم اعزاز اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام اور منصفین حضرات اور مجمع میں موجود صاحب علم دانش، آج میں اس عظیم الشان فقید المثال مقابلے میں جس موضوع سخن کا سہارا لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے امام الانبیاء سید الورا مکین گنبد حضرہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی آمد سے سارا زمانہ جگمگا اٹھا، بلکہ میں اس شخصیت کا تذکرہ کرتا ہوں جو ان کے قدموں میں آئے، امام الصحابہ افضل البشر بعد از انبیاء، سسر پیغمبر جانشین پیغمبر سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر انبیاء اکرام کو بھیجا۔ اسی طرح انبیاء اکرام میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام آئے، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آخری نبی علیہ السلام تشریف لائے، پھر یہ سلسلہ یہاں پر ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ایک جماعت کو چنا اور اس جماعت میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر کو چنا۔ اس کے چننے کے بعد آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر ان الفاظ کو جاری کر دیا، لو کنت متخذا لاتخذت ابا بکر، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک خلیل اپنا بنایا، ایک خلیل نبی علیہ السلام کا بنایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کا امتحان لیا، پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے خلیل کا امتحان لیا، اللہ نے اپنے خلیل کا امتحان آگ میں ڈال کے لیا۔ پاک پیغمبر اپنے خلیل کا امتحان اس انداز سے لیتے ہیں کہ مار کھا کھا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہوش آتا ہے لبوں پر پاک پیغمبر کا نام آتا ہے۔ اللہ نے اپنے خلیل کا امتحان بیٹے کی قربانی کی شکل میں لیا۔ باری جب پاک پیغمبر کے خلیل کی آتی ہے، پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی کو صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کو پاک پیغمبر کے نکاح میں دے دیا۔ سامعین ذی وقار، وہ صدیق اکبر جس کی عظمت کا اعلان پاک پیغمبر کرے، انت صاحبی فی الغار و صاحبی فی الحوض، وہ صدیق اکبر جس کی عشق کی گواہی پاک پیغمبر کے درس سے مل جائے، لو کنت متخذا لاتخذت ابا بکر، کیوں نہ ملتی؟ کیونکہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا احساس صدیق اکبر کو ملتا ہے، کیونکہ پوری امت کی ماں کا باپ ہونے کا احساس صدیق اکبر کو ملتا ہے، کیونکہ قرآن کے اندر صحابیت کا لقب ملنے کا احساس صدیق اکبر کو ملتا ہے، والذی جاء بالصدق میں مصداق بننے کا احساس صدیق اکبر کو ملتا ہے، اور قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے پکارے جانے کا احساس بھی صدیق اکبر کو ملے گا۔ سامعین ذی وقار، جب ظلم و تشدد کی ناموافق ہوائیں پاک پیغمبر کو غمگین کر رہی تھی، اس وقت سیدنا صدیق اکبر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کے، بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھتا ہوں، اپنی جان کی بازی لگا کر کے پاک پیغمبر کا ساتھ دے رہے ہیں، جنہوں نے پاک پیغمبر کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ والذین ما، پاک پیغمبر مکہ کی گلیوں میں 7 صدیق اکبر ہیں، پاک پیغمبر دعوت دے رہے ہیں، 7 صدیق اکبر ہیں، پاک پیغمبر کا چہرہ مبارک زخمی ہے، 7 صدیق اکبر ہیں۔ والذین ما، پاک پیغمبر بدر کے میدان میں، 7 صدیق اکبر پاک پیغمبر احد کے میدان میں، 7 صدیق اکبر پاک پیغمبر خندق کے میدان میں، 7 صدیق اکبر پاک پیغمبر عمرہ میں، 7 صدیق اکبر پاک پیغمبر حج میں، 7 صدیق اکبر دنیا کے اندر ہر لمحہ ہر گھڑی، بلکہ میں یوں کہوں گا کریا کریا بستی بستی نگر نگر پاک پیغمبر کا ساتھ دیا۔ تو پھر سن ہر لمحہ ساتھ دینے والے نے آج جا کر امی عائشہ کے حجرے میں دیکھ پاک پیغمبر 7 صدیق اکبر ہیں۔ پہلے مصطفیٰ میں بنا مزار آپ کا، وہیں پہنچی جہاں کا خبیر تھا، گردنیں اپنی کٹا کر بتلا گئے صدیق کے نوکر، کبھی جھک نہیں سکتے طاقت کے آگے خدا والے، ہم علینا الا البلاغ۔